کہ کوئی بادشاہ گزرا تو کوئی درویش صفت اللہ کا بندہ نیک آدمی تھا، کسی گاؤں میں مقیم تھا، تو اس نے دیکھا تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ یہاں کہاں؟ آپ تو وہاں فلاں شہر میں تھے، تو یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا، یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کی اللہ کے ساتھ صلح ہو جائے۔ تو اس نے پوچھا پھر کوئی کامیابی ہوئی؟ کہنے لگے اللہ کریم تو مانتے ہیں، بندے نہیں مانتے۔ اللہ سے عرض کی ہے وہ تو مانتے ہیں، بندے صلح پہ تیار ہیں۔ وقت گزر گیا تو کچھ عرصہ بعد پھر وہ بادشاہ گزرا تو وہ بزرگ اس بستی کے قبرستان میں بیٹھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ یار یہ جو بندے یہاں پڑے ہیں بستی میں، ان کی اور اللہ کی صلح کرانا چاہتے۔ تو کچھ ہوا کام کہ جی اب بندے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ جو یہاں ہیں قبرستان میں یہ تو سب صلح پہ تیار ہیں، لیکن اب اللہ نہیں مانتے۔ تو یہ چند روزہ زندگی ہے، موت کے بعد تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، جنت دوزخ سامنے، عذاب ثواب سامنے، بندہ تو پھر صلح کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور پھر وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی یہ جو ہمارا شعبہ ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ اس دور میں اس پہ قائم رہنا، اس کی تبلیغ کرنا ایک بہت بڑا جہاد بن گیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک الحمدللہ ہر عالم یہ سیکھتا تھا ذکر اذکار، اور آپ اکثر علماء کی سوانح پڑھیں تو کسی دارالعلوم سے فارغ ہو کر پھر کسی درویش کے ہاں، صوفی کے ہاں تشریف لے جاتے اور وہاں سے خرقہ خلافت حاصل کر کے یا اجازت حاصل کر کے پھر میدان عمل میں قدم رکھتے تھے۔ تمام علماء کی سوانح میں آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے دیکھیں سب کی سوانح میں۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ اس کے قائل ہی نہیں رہے اور اس کے خلاف دلیلیں دیتے۔ تو ایسے میں اس کی تلقین کرنا، اس کو بتانا مشکل تو بہت ہے، لیکن آپ کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایک ایک آیت پہ غور فرمائیں کہ کفار کے حق میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، بتوں کے حق میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، قرآن کتنی سختی سے بات کرتا ہے اور کتنے غضب کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں تسلطی کفار کا تھا، روئے زمین پر کافر مسلط تھے، پھر اس معاشرے میں جہاں کفار ہی کی حکمرانی، حکومت، اقتدار و اختیار، اور کوئی قانون نہیں تھا، طاقتور جو کر دے وہی قانون تھا، وہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیات بیان کی۔ مکہ مکرمہ میں یہ کہنا تبت یدا ابی لہب و تب کیا آسان کام تھا؟ یا مکہ مکرمہ میں بتوں کو باطل کہنا، بت پرستوں کے لیے دوزخ کی وعیدیں سنانا، یہ آسان کام تھا؟ حق ہمیشہ مجاہدہ چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ امید رکھیں جی بس میں بات نہیں کرتا کہ لوگ کیا، بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے کی بات نہیں، بات یہ کہ اللہ کریم کو وہ پسند ہے کہ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، آپ کا حق تو ادا ہو جائے گا کہ آپ نے دعوت اللہ دی۔ بہت سے علماء کو اس بات پہ دھوکہ لگا، متقدمین علماء نے لکھا کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور ولایت کا استتار واجب ہے۔ اب اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کسی کو ذکر کی دعوت ہی نہیں دینی چاہیے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جس کا نبی کو اعلان کرنا پڑتا ہے، تب وہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔
ولایت ایک ایسا مقام ہے جس کی سند نہیں کسی کے پاس، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ولایت کے لیے یہ منوانا شرط نہیں کہ مجھے ولی مانو پھر آگے چلو، نبی کے لیے یہ منوانا شرط ہے کہ مجھے نبی مانو پھر آگے چلو۔ تو نبوت کا اظہار واجب یہ ہے کہ نبی کو بہرحال امت کو نبی تسلیم کرنا پڑتا ہے، تب وہ توحید باری بھی اس کی قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کو واحد اللہ شریک مانتا ہوں لیکن میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو بدستور کافر ہی رہے گا۔ نبی کو ماننا بنیادی شرط ہے ایمان کی، اس لیے نبوت کا اظہار واجب ہے۔ اور ولی کی ذات کا اپنی ذات کو منوانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی آیت اتری، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے کہ وہ ولی ہے۔ یہ اللہ ہی جانے کہ وہ کتنا ولی ہے نہیں ہے، اس کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء ربانیین لکھتے ہیں کہ جو مقام و مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں، غوث ہوتا ہے، کتب ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، قطب عبادت ہوتا ہے یا صدیق ہوتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ خود اس کو بھی علم ہو کہ میرے پاس یہ مرتبہ ہے۔ یہ صرف نبی کا مقام ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے میں نبی ہوں اور اس کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ باقی سب کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح باقی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب سورج نکلتا ہے تو اسے کیا پتہ ہے اس کے فوائد کہاں کہاں کون کون اٹھا رہا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں اس کے لیے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کا فوائد کہاں کہاں پہنچا ہے۔ چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کیا کیا زمین پہ انقلاب لاتی ہیں، اس کا جاننا چاند کے لیے ضروری نہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، برزخ میں جائیں گے تو جان لیں گے، لیکن ان کے وجود سے جو چیزیں اللہ نے وابستہ کر دی ہیں وہ از خود ظہور پذیر ہوتی رہتی۔ تو یقیناً مخالفت ہوگی، لوگ اس زمانے میں لوگ عجیب و غریب کہیں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں کہ اس جدید تہذیب میں آپ اللہ کا نام کی بات کرتے ہیں اور ذکر الہی کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہی کرنے کا کام ہے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ اگر اسے چھپانا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دین ہے، چونکہ دین کا چھپانا تو جائز نہیں ہے۔ یہ بات حضرت سے کسی نے کی تو آپ نے فرمایا کیا یہ تصوف دین ہے یا دین سے الگ کوئی چیز ہے؟ کہ جی دین ہے۔ فرمایا پھر دین کا چھپانا تو جرم ہے۔ دین ہے تو بیان ہوگا، اور دین نہیں ہے تو پھر سے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ اس میں نہیں آتا، یہ تو لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی اللہ اللہ کرنے سے توفیق اطاعت نصیب ہوتی ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور جب بزرگوں کی یہ عادت تھی علماء حق کی کہ کوئی کہتا کہ حضرت میں فلاں گناہ مجھ سے فلاں غلطی ہو جاتے، فرماتے اس کے خلاف واز کیا کرو۔ حضرت خود کرتا ہوں تو واز کیا کرو؟ فرمایا کوئی تمہاری مانے نہ مانے، جب ممبر پر بیٹھ کر اس سے لوگوں کو روکو گے تو اللہ تمہیں خود اس سے بچنے کی توفیق دے دے، تمہارے اندر ایک حیا آ جائے گی۔ تو تبلیغ سے کسی کو تلقین کرنے سے کہ ذکر کرنا ضروری ہے، خود اپنے اندر ایک مواظبت آ جاتی ہے کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں ضروری ہے تو خود سستی کیوں کرتا ہوں۔ تبلیغ سے اگلے کو فائدہ ہو نہ ہو حق ادا ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود کو توفیق عمل دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم نے ہم سب پر بہت انعام کیا، اپنے ایک بندے کی معیت نصیب فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، توفیق ذکر عطا فرمائی۔ تو اس پر نہ صرف قائم رہو، اس کو پھیلاؤ، یہی انقلاب ہے۔ یہ روشنی دلوں میں آئے گی، یہ خلوص دلوں میں آئے گا تو لوگ اسلام کا دامن تھامیں گے اور اسلام پر عمل کریں گے، ورنہ وہ قصہ ابلیس دہرایا جاتا رہے گا کہ زبانی کہتے رہیں گے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، عملی زندگی میں احکام الہی کی مخالفت بھی جاری رہے گی۔ یہ زندگی شیطانی زندگی ہے، ابلیسی طریقہ ہے یہ۔ اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی عظمت الہی کا اقرار ہو اور کردار سے بھی واضح ہو کہ یہ بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں
مخلوق اکٹھی کر رہا ہوں، سنگریزے اکٹھے کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو ایسے نکل آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کر کوئی کہہ سکے کہ ہاں ایسے لوگ ہوتے تھے مسلمان۔ اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، وفد آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، ہندوستان سے آتے ہیں، ہمارے راہبران قوم بھی ہوتے ہیں اس میں، تو کسی کے ماتھے پہ نام لکھ دو تو شکل دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ ان میں ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے، مسلمان سب ایک جیسے ہو گئے۔ یہی مال کے معاملے میں سب کا یہی حال ہے، حرام حلال کے قائل نہیں رہے، کھانے پینے کے قائل نہیں رہے، تہذیب، لباس، اٹھنے بیٹھنے کے سارے طریقے وہی ہو گئے ہیں۔ تو اس حال میں بندوں کو واپس لانا مشکل تو ہے، لیکن بہت بڑا کام بھی ہے۔ ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے تو آدمی کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے کہ کسی کی اصلاح تو اس نے کر لی، اور اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، محنت میں کمی نہ کریں، اذکار میں باقاعدگی رکھیں، عقائد کو صاف ستھرا رکھیں، اعمال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کریں، غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کریں، اللہ کریم سے معافی مانگیں، اور حضور کے اتباع پر کاربند رہیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کی یہ نعمت عام ہو، اللہ کے بندے ذاکروں کی کثرت ہو۔ جب ذاکر کثرت سے ہو جائیں گے تو اسلامی انقلاب بھی آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔